ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر فاروق نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ امیر المومنین مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے کہا کہ یا تو تم شادی کے لائق نہیں ہو، یعنی تمہارے اندر شادی کی اور بیوی کا حق ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تم بیمار ہو، تم جنسی طور پر کمزور ہو، یا پھر تم شیطان کے دوست اور اس کے ساتھی ہو کہ تم اپنی شادی والی ضرورت اپنے ہاتھ سے پورا کرتے ہو۔ اے میرے بھائی اور میری بہن، جس طرح انسان کے پیٹ میں بھوک لگتی ہے اور اس کا پیٹ کھانا مانگتا ہے، پھر جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کے پیٹ کی ضرورت پوری ہوتی ہے، جس طرح انسان کو پیاس لگتی ہے کہ اس کا پیٹ پانی مانگتا ہے اور جب وہ پانی پیتا ہے تو اس کی پیاس بجھتی ہے، بالکل اسی طرح انسان جنسی ضرورتوں کو پوری کرنے کا بھی محتاج ہے کہ اسے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی عورت سے اپنی جنسی ضرورت کو پوری کرے، اور عورت بھی اس بات کی محتاج ہوتی ہے، عورت کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کسی مرد سے اپنی جنسی ضرورت کو پوری کرے۔ اور اس جنسی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے شادی جیسا مقدس بندھن اور تحفہ عنایت کیا ہے کہ ایک مرد کسی عورت سے شادی کرے، عورت مرد سے شادی کرے، اور وہ دونوں اپنی اپنی جنسی ضرورتوں کو پوری کریں۔ اور اس طرح سے اپنی جنسی ضرورت کو پوری کرنا شریعت میں نہ صرف حلال ہے، بلکہ اس طرح سے جنسی ضرورت کو پوری کرنے سے اللہ رب العزت صدقہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے ثواب دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ انسان کو بہکائے گا، اسے غلط راستے دکھائے گا، اسے اللہ رب العزت کے راستے پر چلنے سے طرح طرح سے روکے گا، تو شیطان ہمارے ذہن میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، وہ ہمارے دل میں طرح طرح کی تصویریں اتارتا ہے تاکہ ہم سیدھے راستے سے بھٹک جائیں اور غلط راستہ اختیار کر لیں۔ اور جنسی ضرورتوں کو پوری کرنے کا ایک غلط راستہ ہے اپنے ہاتھ سے ضرورت پوری کرنا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے نوجوان مرد ایسے ہیں جو اپنی ضرورت اپنے ہاتھ سے پوری کرتے ہیں، بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو اپنی ضرورت اپنے ہاتھ سے پورا کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، ناکح الید ملعون، کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے وہ شخص ملعون ہے، یعنی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اپنے ہاتھ سے جنسی ضرورت کو پوری کرنا اتنا برا عمل ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ جب ایسا شخص میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو اس کا ہاتھ حمل سے ہوگا، یعنی جس طرح ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جب ایسا شخص میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو اس کا ہاتھ حمل سے ہوگا، یعنی اس کے ہاتھ کے اندر بچہ ہوگا، کیونکہ اس شخص نے دنیا میں اپنی ضرورت ہاتھ سے پوری کی تھی، تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھ کو حاملہ بنا دیں گے۔ اے میرے بھائی اور میری بہن، آپ ذرا سوچئے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا کام کر رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص چھپ کر اس کی ویڈیو بنا لے، اور جب وہ شخص اس عمل سے فارغ ہو جائے تو ویڈیو بنانے والا شخص اس کی ویڈیو اسے دکھلا دے، تو وہ کتنا ذلیل اور کتنا رسوا ہوگا، وہ اپنے آپ میں کتنی شرم محسوس کرے گا، وہ کسی بھی طرح اپنا منہ دکھانے کے لائق نہیں بچے گا۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت کی نظر سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت تو ہر عمل کی ویڈیو سازی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت تو ہر عمل کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ہم دنیا کی نظروں سے تو چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی نگاہوں سے ہم کبھی بھی کہیں بھی نہیں چھپ سکتے۔ ہر وقت اس کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، اور قیامت کے دن ہمارے ایک ایک عمل کی ویڈیو تمام انسانوں کے سامنے کھول کر دکھائی جائے گی، تو سوچئے کہ وہ کتنا ذلیل کرنے والا منظر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ عمل اتنا برا ہے کہ جو شخص اس عمل کا عادی بن جاتا ہے، یعنی اس کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی ضرورت پوری کرے، تو اس شخص کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، اس کی نگاہوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں، اور وہ شخص تنہائی پسند ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے مجمع میں رہنا پسند نہیں کرتا،
اور ایسے شخص کے دماغ پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، وہ شخص شیطان کا قیدی اور غلام بن جاتا ہے۔ شیطان اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے۔ وہ شخص اجتماعیت پسند نہیں رہتا، یعنی وہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، وہ تنہائی میں رہنا چاہتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ جب اس کی یہ عادت بہت زیادہ ترقی کر جاتی ہے، یعنی وہ اس عادت میں بہت بری طرح مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر ایسا شخص خودکشی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ میں اپنی جان دے دوں۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ نے اور تابعین نے اس عمل کی برائی بیان کی ہے اور اس عمل سے پرہیز کرنے کا، اس عمل سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں کامیاب مومنین کی، کامیاب ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہیں، اس میں ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے والذین هم لفروجهم حافظون، کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی شرمگاہ کو صحیح جگہ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اور جو شخص بیوی اور باندی کے علاوہ کسی اور سے اپنی ضرورت پوری کرے، کسی اور طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرے، تو یہ شخص حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اللہ کے حدود کو پار کرنے والا ہے۔ اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ سے شرم کرو جو شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سے شرم کرنے کا حق کیا ہے؟ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ تم اپنے سر کی، آنکھوں کی، ناک کی، کان کی، زبان کی حفاظت کرو، اور پھر اپنے پیٹ کی، شرمگاہ کی اور دل کی حفاظت کرو، اور تم موت کو اور بوسیدگی کو یاد کرو کہ تم جب مر جاؤ گے تو تمہاری ہڈیاں الگ الگ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تمہارا جسم کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جائے گا۔ تو جو شخص یہ 3 کام کر لے کہ اپنے سر اور سر میں موجود تمام چیزوں کی، یعنی آنکھ کی، کان کی، ناک کی، زبان کی، اور اسی طرح سے پیٹ اور پیٹ کے پاس تمام چیزیں یعنی شرمگاہ اور دل کی حفاظت کر لے، اور اس کے علاوہ وہ موت کو اور بوسیدگی کو یاد کر لے، تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا کی زینتوں کو چھوڑ دے۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اللہ سے جو شرمانے کا حق ہے اتنا شرماتا ہے۔ سوئے میرے بھائی اور میری بہن، آئیں ہم اللہ سے شرم کر لیں، اور اللہ رب العزت اس بات کا زیادہ حقدار اور زیادہ لائق ہے کہ ہم اس سے شرم کریں۔ دنیا والوں سے تو ہم شرم کرتے ہی ہیں، لیکن اصل شرم یہ ہے کہ ہم اللہ سے شرما جائیں۔ ہم جب تنہائی میں ہوں اور گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو ہم اسے یاد کر کے گناہ سے باز آ جائیں، اور جب ہم یوں اس دنیا میں اللہ رب العزت سے شرم کریں گے تو پھر ہمیں قیامت کے دن شرم میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن ہمیں ہمارا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ سو کیا آپ نہیں چاہتے کہ اپنا نام اعمال داہنے ہاتھ میں لیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ پل صراط کے اوپر سے بالکل بجلی کی رفتار سے گزر جائیں؟ اگر چاہتے ہیں اور یقیناً چاہتے ہیں تو آئیں ہم اللہ سے شرم کر لیں۔